أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. محترم و مکرم عزیز طلباء اور دیگر محترم حضرات، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، ربیع الاول کے مہینے کا آغاز ہو چکا ہے اور اس مہینے کو سرکار دو عالم سرور کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص نسبت ہے، اور اسی ربیع الاول کے مہینے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس دنیا میں، اس کائنات میں سب سے بابرکت دن، سب سے خوشی والا دن یہ وہی دن تھا کہ جس دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. لیکن بحیثیت مسلمان مجھے ربیع الاول سے کیا پیغام ملتا ہے
مجھے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت پر کس طرح عمل کرنا ہے، یہ میرے لیے جاننا ضروری ہے۔ اور ایک بات یہ ذہن میں رکھے، ہمارا جو یہ دین اسلام ہے یہ عملی دین ہے، اس میں صرف منانا نہیں ہے کہ بس ایک خاص دن منا لیا اور وہ دن منانے کے بعد یا اس ایک دن صرف خوشی منانے کے بعد پھر باقی سال ہماری زندگی میں کوئی تذکرہ اور تصور نہ ہو۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی دنیا میں تشریف آوری ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی ہے۔ تاریخ میں اختلاف ہے لیکن مہینہ ربیع الاول ہی ہے۔ لیکن ہمیں اس مہینے سے کیا سبق ملتا ہے، کیا پیغام ملتا ہے؟ قرآن کریم کی جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے، تم لوگوں کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں بہترین نمونہ ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی یہ ہر صاحب ایمان کے لیے ایک آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ پیدائش سے لے کر وفات تک زندگی کے ہر لمحے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی رہنمائی فرمائی ہے۔ گھر میں زندگی کیسے گزارنی ہے، مسجد میں وقت کیسے گزارنا ہے، بازار میں کاروبار کیسے کرنا ہے، خوشی کیسے منانی ہے، غمی کیسے منانی ہے، ہر زندگی کے ہر شعبے کی طرف اس دین اسلام نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ لیکن آج افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج کا مسلمان اس نے دن خاص کر لیے، آج فلاں دن منانا ہے، آج فلاں دن منانا ہے، آج فلاں دن منانا ہے، اور دن منانے کے بعد پھر اس کا کوئی تصور نہیں، تذکرہ نہیں۔ اب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے عنوان سے کسی خاص دن خوشی منانا ہر صاحب ایمان کو خوشی ہوتی ہے، لیکن اس کا طریقہ کیا ہو، اس کی ترتیب کیا ہو، یہ بھی ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی سے لیں گے، سیکھیں گے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ میں 63 سالہ زندگی میں ہر سال یہ مہینہ اور یہ دن آیا ہے۔ آیا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا کیا عمل ہوتا تھا، یا صحابہ اکرام نے کس طرح یہ دن گزارا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا تعلیمات دی ان کو؟ کیوں یہ دین اپنے نفس پر چلنے کا نام نہیں ہے، یہ دین نفس پرستی کا نام نہیں ہے کہ مجھے دل نے یہ کہا، مجھے میرے نفس نے یہ سکھایا کہ بھئی اس دن یہ کر لو، یہ دن یہ خوشی منا لو اور اس ترتیب پہ منا لو، اس طریقے پہ منا نہیں۔ میں قرآن اور حدیث سے روشنی لوں گا، میں قرآن اور حدیث سے روشنی لوں گا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات مبارکہ میرے سامنے ہیں، تو ہمیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پوری حیات طیبہ میں کہیں یہ ترتیب نظر نہیں آتی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کسی دن کے منانے کا حکم فرمایا ہو کہ بھئی اب یہ دن آ رہا ہے اس سال، اس دن آپ نے یہ کرنا ہے۔ پوری حیات طیبہ آپ دیکھ لیں، احادیث کا ذخیرہ آپ دیکھ لیں، کہیں یہ تذکرہ آپ کو نہیں ملے گا۔ یا آپ نے صحابہ سے فرمایا ہو کہ اس دن یہ عمل کیا کرنا، اس دن یہ ترتیب کیا کرنا۔ اور اگر ہم از خود چلیں، اپنی ترتیب پہ چلتے ہیں، میں اپنی ترتیب پہ چلتا ہوں، لیکن کیا صرف ایک دن تذکرہ کر کے، ایک دن خوشی منا کر
باقی سال کے 11 مہینے اور 28-29 دن پھر میری زندگی میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا کوئی تذکرہ نہیں، میری زندگی میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی کوئی سنت نہیں. تو دین تو صرف اس کا نام نہیں ہے کہ بس میں ایک دن منا لوں، ایک دن اپنی ترتیب کے مطابق جو کرنا ہے وہ میں کر لوں، پھر اس سے نہ پہلے کوئی تذکرہ، نہ کوئی عمل، اور نہ اس کے بعد کوئی تذکرہ، نہ اس کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی پر عمل. وہ میری زندگی میں پھر نظر نہیں آئے. دین اس کا نام نہیں. مومن کی زندگی کا ہر لمحہ ربیع الاول ہے. ایک صاحب ایمان کی زندگی کا ہر دن ربیع الاول ہے. ایمان کی تعلیمات یہ ہے کہ زندگی کا ہر لمحہ، ہر دن، ہر گھڑی یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کے مطابق گزارنی. میرے کوئی عمل سنت کے خلاف نہ جائے، میرا کوئی عمل قرآن کے خلاف نہ ہو، میرا کوئی عمل حدیث مبارکہ کے خلاف نہ ہو، میرا کوئی عمل حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سنت مبارکہ کے خلاف نہ ہو. تو اصل یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کیا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ میں اپنی زندگی کا جائزہ لوں. ہم میں یہاں موجود یا سننے والا ہر ساتھی، ہر مسلمان مرد عورت ہر سال اس کا جائزہ لے کہ اس سال یہ جو مہینہ گزرا ہے ربیع الاول کا، اس سے میری زندگی میں کتنا انقلاب آیا. میں نے تذکرہ تو کسی خاص دن کیا، محفل بھی کی، تذکرہ بھی کیا، بیان بھی کیا، وعظ بھی کیا، یا اپنی استطاعت کے مطابق جو بھی عمل میں نے کیا، لیکن میں نے اپنی عملی زندگی میں سنتوں کا اضافہ کتنا کیا. میری زندگی پہلے اس میں سنتوں پر عمل کم تھا، اب زیادہ ہوا یا نہیں ہوا. میری زندگی میں گناہ زیادہ تھے، وہ کم ہوئے یا نہیں ہوئے. میں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ پر عمل کرنے کا عزم کیا نہیں کیا، اور اگر عزم کیا تھا تو اس پر کتنا عمل پیرا ہوں. ہم میں سے ہر ایک اپنے گریبان میں جھانک لے. تو اصل دین یہ ہے، اور اس ربیع الاول کا پیغام ہمیں یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک یہ تجدید عہد کر لے کہ اب کے بعد، آج کے بعد، اس ربیع الاول کے بعد میں کوئی خلاف سنت کام نہیں کروں گا، کوئی خلاف سنت عمل نہیں کروں گا. میں ہرگز ایسا عمل نہیں کروں گا جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک تعلیمات کے خلاف ہو. میں آپ کا کوئی حکم نہیں توڑوں گا. اور پھر ہم محاسبہ کرتے رہے، وقتاً فوقتاً مراقبہ بھی ہو، محاسبہ بھی ہو کہ میری زندگی میں کیا انقلاب آیا، میری زندگی میں تبدیلی کیا آئی ہے اس مہینے کے بعد سے. میں نماز پہلے بھی نہیں پڑھتا تھا، میرے جماعت کا اہتمام پہلے بھی نہیں تھا، اور صرف یہ دن تو منا لیا، جماعت کا اہتمام اس کے بعد سے بھی نہیں ہے، اس دن بھی نہیں ہے. نماز کا اہتمام پہلے بھی نہیں تھا، دن تو منا لیا، اب بھی نہیں، آئندہ بھی نہیں ہے. میں کاروبار تجارت اپنی ترتیب پہ کرتا تھا. ایک تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات مبارکہ ہیں کہ تاجر کو کیسے ہونا چاہیے. التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء التجار یحشرون یوم القیامت فجارا الا من اتقى وبر وصدق. آیا میری تجارت سچ پر مبنی ہے یا تھی؟ میری تجارت امانت والی ہے؟ میں کہیں اپنے معاملات میں، کاروبار میں، ملازمت میں، تجارت میں ڈنڈی تو نہیں مارتا ہوں. پہلے بھی مارتا تھا، اب بھی مار رہا ہوں. دکان پہ جا رہا ہوں تو جھوٹ بھی ہے، وعدہ خلافی بھی ہے، 2 نمبری بھی ہے، جوا بھی ہے، سٹا بھی ہے،
سودی معاملات بھی ہیں، خیانت بھی ہے، وہ پہلے بھی تھا، وہ اب بھی ہے۔ یہ کیسی محبت حضور علیہ السلام سے ہے، کیسا عشق حضور علیہ السلام سے ہے کہ میں ان کو اپنا آئیڈیل نہیں بنا رہا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اسوہ حسنہ تو آپ علیہ السلام کی زندگی ہے۔ میں اپنا رہا ہوں کسی اداکار کی زندگی کو، میں حلیہ بنا رہا ہوں کسی فنکار والا، میراثیوں والا، اداکاروں والا، لیکن دعویٰ میرا یہ ہے کہ میں سچا عاشق ہوں۔ باقی کسی کے پاس سے سرٹیفکیٹ نہیں ہے، بھائی گستاخ ہے سب۔ میری ظاہری حلیہ سنت کے خلاف، میرے اعمال سنت کے خلاف، میری گھریلو زندگی میں سنتیں نہیں ہیں، میری کاروبار، تجارت، ملازمت، دکان والی زندگی سب کے سب جو ہے خلاف شرع ہے، دین کی ترتیب کے مطابق کوئی نہیں، لیکن اس کے باوجود میں دعویٰ کر رہا ہوں۔ یہ دعویٰ بلا دلیل ہے۔ جو بھی انسان دعویٰ کرتا ہے، دعوے کے لیے تو دلیل کی ضرورت ہے۔ میں کوئی دعویٰ کروں گا، اس دعوے کو سچ ثابت کرنے کے لیے میرے پاس دلیل ہو۔ اگر میں کہتا ہوں کہ میں فلاں سے محبت رکھتا ہوں تو اس محبت کی علامات ہونی چاہیے مجھ میں۔ میں حضور علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ کروں، یہ بہت بڑا دعویٰ ہے۔ اللہ پاک ہمیں حقیقی عشق نصیب فرما دے جو صحابہ کو تھا۔ صحابہ کی پوری زندگی آپ دیکھ لیں، وہاں منانے کا کوئی تصور نہیں ملے گا کہ صحابہ اس دن کو مناتے تھے یا اس طریقے پر منایا، لیکن صحابہ جیسے حضور علیہ السلام کے عاشق تاریخ میں نہیں مل سکتے۔ حضور علیہ السلام وضو فرماتے، پانی نیچے نہیں گرنے دے رہے، آپ علیہ السلام کا لعاب مبارک اس کو تبرک سمجھ رہے ہیں، آپ زخمی ہوئے، آپ کا خون نیچے نہیں گرنے دیا۔ آپ غزوات کی دیکھ لیں، غزوہ بدر، غزوہ احد، دیگر غزوات میں صحابہ کی جانثاری آپ دیکھیں۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کے آگے ڈھال بن کر کھڑے ہو گئے، بخاری شریف کی روایت میں تفصیل۔ اور پہلے تو تیر آ رہے، اب سامنے بارش کی طرح تیر آ رہے ہیں دشمن کی طرف سے، پہلے سے پشت کر کے کھڑے ہو گئے، پھر سوچا میری پشت آپ علیہ السلام کی طرف ہو رہی ہے تو گستاخی نہ ہو جائے، تو آپ کی طرف چہرہ کیا، دشمن کی طرف پشت کی۔ جتنے تیر آئے حضور علیہ السلام کی طرف سب حضرت ابو دجانہ نے پیٹھ پہ کھائے، اور لکھا ہے علماء نے، محدثین نے، کہ 80 سے زائد زخم ان کے پیٹھ پر آئے، پیٹھ کا کوئی حصہ سلامت نہیں رہا، 80 زخم، اس سے بھی زائد۔ یہ عشق ہے۔ آج اپنی ترتیب پہ چلنا، اپنی ترتیب کے مطابق چیزیں منانا، اور جو بھی ہے بہرحال اپنی ترتیب ہے ہر ایک کی، لیکن یہ قربانیوں کی طرف بھی تو انسان دیکھ لے۔ صحابہ نے قربانی کس طرح دی، حضرت ابو طلحہ نے جو قربانی کی مثال پیش کی، اسی طرح حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو تاریخی قربانیاں دی، انسان حیران رہ جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کے چہرہ انور میں خود کی کڑیاں چلی گئی، آپ کا سر مبارک زخمی ہوا، خون بہہ رہا ہے، لیکن صحابہ نے جو قربانیاں پیش کی۔ غزوہ خندق کے موقع پر صحابہ خندق کھود رہے ہیں، آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ صحابہ بھوک کی حالت میں، کھانے کے لیے کچھ نہیں، سخت سردی کا عالم ہے، اور خندق کھود رہے ہیں۔ ایمانی جذبہ، اس کو کہتے ہیں ایمانی طاقت، یہ ایمانی طاقت ہونی چاہیے، دین کے لیے قربان ہونے کے جذبات ہمارے اندر ہو۔ آج میٹھا میٹھا تو سب اچھا ہے، سب کو پسند ہے، ہمیں بھی پسند ہے کہ ظاہری خوبصورتی میں کر لوں اور میٹھے میٹھی چیزیں میں کھا لوں، لیکن دندان شہید کروائے، آپ علیہ السلام کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کا جسم مبارک لہو لہان ہوا، یہ بھی سنت ہے۔ صحابہ نے جو تاریخی قربانیاں پیش کی، قرآن کریم میں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، ایسے قربانی والے تھے صحابہ۔ آپ علیہ السلام جب ہجرت فرمائی، انصار اور مہاجرین میں آپ نے مواخات قائم فرمائی، اور آپ کو معلوم ہے زمانے جاہلیت میں حضور علیہ السلام کی بعثت سے قبل عرب کا کیا عالم تھا،
ایک دوسرے کے خون کے پیاسے. بچی پیدا ہوتی اس کو زندہ لے جا کے زمین کے اندر دفن کر دیتے. آج بھی مکے میں وہ قبرستان موجود ہے جس میں نومولود بچیوں کو دفن کیا گیا زندہ. قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، قیامت میں وہ بھی سوال کرے گی. لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی برکت سے کیسا انقلاب آیا، کیسی محبتیں پیدا ہوئی کہ جب انصار اور مہاجر میں مواخات قائم کی، بھائی چارہ، ایک انصاری ایک مہاجر، ایک انصاری ایک مہاجر. آج ہم قومیت پر لڑ رہے ہیں، لسانیت کی بنیاد پر ایک دوسرے سے باہم دست و گریبان ہیں. میری زبان فلاں ہے، میں افضل ہوں، تمہاری زبان ہے، تم گھٹیا ہو. تم فلاں صوبے والے ہو، تم کمتر ہو، میں فلاں صوبے والا ہوں، میں اعلیٰ ہوں. تم فلاں نسب قوم والے ہو، تم گھٹیا ہو، میں فلاں نسب قوم والا ہوں، میں اعلیٰ ہوں. یہ اسلامی تعلیمات ہیں ہی نہیں. قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. آج میں بھی کلمہ گو مسلمان، سامنے والے بھی کلمہ گو مسلمان، مسلک کا اختلاف ہے، میں سلام کرنے کا روادار نہیں، بلکہ جتنی تکلیف پہنچا سکتے ہو راستے میں جاتے ہوئے کوئی جملہ بھی کس دو. میرا دین، میرا ایمان مجھے یہ سکھاتا ہے. یاد رکھیں یہ ایمانی جذبات، یہ دین، یہ اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، یہ کسی کی مخالفت میں نہیں ہوتا. یہ دین کی علامت ہی نہیں ہے کہ میں اگر کوئی اپنی ترتیب اس کو دین سمجھ کے کر رہا ہوں، لیکن میرا مقصد یہ ہے کہ شاید وہ جل جائے گا، فلاں ایسا ہو جائے گا، فلاں ایسا ہو جائے گا. یہ میرا کیسے دین ہے؟ میں اگر نماز پڑھوں گا تو میں کسی کو جلانے کے لیے پڑھوں گا؟ تو میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد کی خوشی اپنی ترتیب پہ منا رہا ہوں. ہر صاحب ایمان کو خوشی، جو خوش نہیں ہوتا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. ہاں، لیکن ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ خوشی منانا کیسے ہے، ہمیں آپ علیہ السلام نے کیا سکھایا کہ کیا کرنا ہے. ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کی روشنی میں ہی چلنا ہے بھائی. کیوں؟ یہ دین، یہ شریعت، یہ انسانوں کی بنائی ہوئی نہیں ہے. نہ میں خود اس میں رد و بدل کر سکتا ہوں کہ بھئی اس سال اس طرح کرنا ہے، پھر اگلے سال اس طرح کریں گے، پچھلے سال ایسا ہوا تھا. یہ تبدیلیاں دین کی علامت نہیں ہوتی. دین یکساں رہتا ہے قیامت تک. تو جو ترتیب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے سکھائی ہے میں اس ترتیب پہ چلوں گا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا جو مواخات قائم کی تو وہی صحابہ، وہی لوگ جو پہلے ایک دوسرے کے جان کے پیاسے تھے، خون کے، انہوں نے کیا کیا؟ انصار نے مہاجرین سے کہا یہ گھر جو ہے میرا آدھا آج سے تمہارا ہو گیا، میرا کاروبار آج سے آدھا تمہارا ہو گیا. بعض نے یہاں تک کہا میری 2 بیویاں ہیں، میں ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، اس کو تم نکاح میں لے لو. لیکن بہرحال مہاجرین بھی حضور علیہ السلام کے تربیت یافتہ تھے. انہوں نے کہا تمہارا سب کچھ تمہیں مبارک ہو، ہمیں بازار کا راستہ دکھاؤ، ہم جا کر کاروبار کر لیں. یہ تو آپ علیہ السلام کی تعلیمات ہے. جوڑ پیدا کرنا، جوڑ، آپس میں جوڑ پیدا کرنا، محبت پیدا کرنا. آج میں تنفر پیدا کروا رہا ہوں، آج میں انتشار پیدا کرنے کا ذریعہ بن رہا ہوں، اور دعویٰ میرا یہ ہے کہ میں سب سے زیادہ مخلص اور امت کا ہمدرد ہوں. ہو نہیں سکتا. آج اس امت میں جوڑ پیدا کرنے کی ضرورت ہے. توڑ پیدا کرنے والے تو بہت ہیں. پہلے ہم فرقوں میں تقسیم، مسلکوں میں تقسیم، اور جماعتوں میں تقسیم، گروہوں میں تقسیم در تقسیم. آج کا مسلمان کتنا تقسیم ہو چکا ہے. 2 ایک ساتھ بیٹھتے ہیں تو مزاج الگ، مسلک الگ، اور فکر سوچ الگ. تو یاد رکھے کلمے کی بنیاد پر ہم ایک ہیں. سب سے بڑا مجرم آج وہی ہوگا جو ان کلمگو مسلمانوں میں تفریق پیدا کرے اپنے مذموم مقاصد کے لیے، ان کے دلوں میں توڑ پیدا کرے، ان کو اختلاف کے طریقے سکھائے، اور ان کو یہ طریقے سکھائے کہ کیسے اختلاف کرنا ہے اور کیا کیا کرنا ہے. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ امت میں اتحاد اور اتفاق اور محبت کو قائم کیا جائے. ایک کلمے کی بنیاد پر ہم ایک ہیں. قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوہ. ایمان والے تو بھائی ایمانی رشتے میں بندھے ہوئے ہیں. ہم کیسے ان کو توڑ سکتے ہیں کہ تم فلاں ہو، تم فلاں ہو، تم فلاں ہو، وہ فلاں ہے، تم فلاں ہو، وہ فلاں ہے. آج اس کام میں ہم لگے ہوئے. صرف ظاہری ایک لیبل خوشنما لگا لینا، عنوان میں خوشنما لگا رہا ہوں امت کو دھوکہ دینے کے لیے.
اندر زہر بھر کر میں ظاہر کر رہا ہوں کہ یہ میٹھا ہے، اس سے بڑا جرم کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال بس عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ انتہائی خوشی والا مہینہ ہے، انتہائی قابل احترام مہینہ ہے، اور یہ پھر بڑے افسوس کی بات ہوگی کہ میں کوئی دین کا عمل کرتے ہوئے دوسرے کو اذیت پہنچا دوں اپنے کسی عمل سے۔ اذیت تو ہے ہی نہیں قرآن ہمارے اس دین اسلام میں۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، لیکن میں ڈیگ اتنے بڑے بڑے لایا ہوں کہ پوری بلڈنگ، پورا محلہ، پورا علاقہ کوئی نہیں سو سکتا ہے، نہ بیمار کی پرواہ، نہ طالب علم کی پرواہ، نہ بچے کی پرواہ، اور میں دین خوشی منا رہا ہوں اذیت پہنچا کر۔ حضرت عمر، بس بات ختم کرتا ہوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں واقعہ آپ نے سنا، ایک شخص آئے مسجد نبوی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے کے قریب کھڑے ہو کر تقریر شروع کی۔ وعظ و بیان کے شوقین ہوں گے، اونچی آواز میں۔ حضرت عائشہ کو اندر تکلیف ہو رہی تھی، حضرت عمر کو پیغام بھیجا۔ حضرت عمر آئے اور کہا کہ تم اجنبی ہو، یہاں کے رہنے والے نہیں ہو، ورنہ میں سبق سکھا دیتا، آئندہ نہیں کرنا، ہماری اماں جان کو تکلیف ہو رہی ہے۔ کچھ دن رکے رہے، پھر دوبارہ شروع کر دیا وہی عمل۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پھر پیغام بھیجا کہ ان کو منع کر دیں، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ اس دفعہ حضرت عمر آئے، چھڑی ہاتھ میں تھی، اور کہا کہ تم اگر یہاں کے رہنے والے ہوتے، میں اتنا مارتا تمہیں کہ یہ چھڑی تم پر توڑ دیتا، لیکن تم یہاں کے رہنے والے نہیں ہو، اب کے بعد اگر نظر آئے تو تمہاری خیر نہیں ہے۔ وہ کوئی واضح نصیحت ہی کر رہے ہوں گے، لیکن اندر اماں جان کو تکلیف ہوئی، حضرت عمر نے اتنی سخت تنبیہ کی۔ اور آج میری مرضی ہے کہ جہاں جہاں تک آواز جائے، عمل میرا ہے، مسلط سب پہ کرنا ہے۔ بدترین مزاج آج یہ ہے کہ عمل میرا اپنا ہے، مسلک میرا اپنا، سوچ میری اپنی ہے، ترتیب میری اپنی ہے، تو میں سب پہ کیوں مسلط کر رہا ہوں؟ مجھے یہ حق کس نے دیا؟ نہ مجھے شریعت دین نے یہ حق دیا، نہ مجھے ملک نے یہ حق دیا، نہ قانون، کسی نے نہیں دیا۔ میرے پاس یہ حق نہیں ہے کہ میں اپنے کسی خاص فکر کو یا عمل کو سب پہ مسلط کر دوں۔ اپنے گھر تک ضرور کر سکتا ہوں، جو میرے بیوی بچے ہیں یا میں جن کو دعوت دے کر گھر بلا رہا ہوں ان پر ضرور کروں، لیکن جو نہیں سننا چاہتے یا کسی کو تکلیف ہو رہی ہے، مسلط سب پہ اجتماعیت کے ساتھ کرنا ہے، تو یہ بالکل غلط سوچ ہے، اور اس کی حوصلہ شکنی ضروری ہے۔ یا میں کوئی اور عمل ظاہر کر رہا ہوں خوشی کا، لیکن میں اجتماعی طور پر سب پہ مسلط کر رہا ہوں، یہ بالکل دین کے خلاف سوچ ہے۔ اس میں دین کو کوئی دخل نہیں ہے، اس میں اسلام کو کوئی دخل نہیں ہے، میری یہ سوچ سرے سے غلط ہے۔ آپ مجھے بتائیں نا، کہاں یہ تعلیمات ہے کہ میں اپنا عمل دوسروں پر بھی مسلط کر لوں؟ مسلط کرنے کا تصور تو نہیں ہے ہمارے دین اسلام میں۔ اب میں خود جو عمل کر رہا ہوں، میں خود اس کا جواب دوں گا، اچھا عمل ہو چاہے برا ہو۔ ہر ایک انسان اپنا عمل لے کر جائے گا، لیکن میں اپنے ایک عمل کی وجہ سے دوسروں کو بھی پریشانی میں ڈال رہا ہوں، اس کی وجہ سے لڑائی جھگڑے کا سبب بھی بن رہا ہوں، میں کسی کا راستہ بھی بند کر رہا ہوں، یا کوئی غیر شرعی منکرات، تصویر سازی، ویڈیوز یا غیر شرعی اعمالات، کتنے منکرات رائج ہو چکے ہیں۔ ایک میلہ لگانا جس کو کہتے ہیں، ایک تماشا، ایک میلہ، آپ علیہ السلام کی مبارک زندگی اور آپ کے نام پر اس طرح کا کوئی عمل ہو کہ خدا نہ خواستہ اس میں فسق و فجور کا ارتکاب ہو جائے، اللہ پاک کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہم یہیں پر تجدید عہد کریں گے کہ آئندہ کوئی عمل میرا خلاف سنت نہیں ہوگا۔ سب عہد کرتے ہیں نا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک مبارک سنت پر میں آج سے عمل کروں گا، میری ذات کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہیں بنے گی۔ سب عہد کرتے ہیں نا انشاءاللہ، اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب انشاءاللہ کچھ وقت کے لیے مشائخ کے ختمات شریفہ پڑھے جائیں گے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ مختصراً مراقبہ ہوگا، پھر دعا ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم. ایک مرتبہ سورہ الم نشرح پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا فإن مع العسر یسرا إن مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب. ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم. 7 مرتبہ پڑھے. اللہم یا قاضی الحاجات اللہم یا قاضی الحاجات. 7 مرتبہ پڑھے. اللہم یا کافی المہمات اللہم یا کافی المہمات. 7 مرتبہ پڑھے. اللہم یا دافع البلیات اللہم یا دافع البلیات. 7 مرتبہ پڑھے. اللہم یا شافی الامراض اللہم یا شافی الامراض. 7 مرتبہ پڑھے. اللہم یا رفیع الدرجات اللہم یا رفیع الدرجات. 7 مرتبہ پڑھے. اللہم یا مجیب الدعوات اللہم یا مجیب الدعوات. 7 مرتبہ پڑھے. اللہم یا ارحم الراحمین اللہم یا ارحم الراحمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم. 3 مرتبہ پڑھیں. حسبنا اللہ ونعم الوکیل حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم. 3 مرتبہ پڑھے. یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم حمید مجید. 3 مرتبہ پڑھے. لا حول ولا قوة الا باللہ لا حول ولا قوة الا باللہ. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم. 3 مرتبہ پڑھے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم. 3 مرتبہ پڑھے. یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر.
ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم مجید۔ 3 مرتبہ پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم۔ 3 مرتبہ پڑھے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم۔ 3 مرتبہ پڑھے واللہ ولی المؤمنین، واللہ ولی المؤمنین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم۔ 3 مرتبہ پڑھے رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم حمید مجید۔ 3 مرتبہ پڑھے یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور، یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم۔ 3 مرتبہ پڑھے واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم حمید مجید۔ یہ جتنے ختمات شریفہ پڑھے گئے ہیں ان کا ایصال ثواب ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قبر اطہر میں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے اور واسطے سے پوری امت مسلمہ کو، خصوصاً صحابہ اکرام، خلفائے راشدین، تابعین، تبع تابعین، اس امت کے مفسرین، محدثین، فقہاء، ائمہ مجتہدین اور ائمہ اربعہ سلاسل اربعہ سلسلہ نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ کے تمام مشائخ کو، اپنے تمام مشائخ بزرگوں کو، اپنے تمام اساتذہ اکرام کو، اعزہ دوست احباب اور اپنے والدین، خصوصاً اپنے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا ایصال ثواب کرتے ہیں۔ اللہ پاک تمام حضرات کو کامل درجے میں اس کا ثواب عطا فرمائے۔ اب کچھ وقت کے لیے انشاءاللہ مختصر ذکر و مراقبہ کریں گے۔ تمام ساتھی اپنے دلوں کی طرف متوجہ ہو جائے، سروں کو جھکا لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، زبان کو تالو سے لگا لیں، اپنے خیالات کو یکسو کر لیں اور اپنے دل میں خیال کریں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے انوارات، فیوزات، برکات اتر رہے ہیں، میرے دل میں سما رہے ہیں، اور اس کی برکت سے میرے دل سے گناہوں کا زنگ، ظلمات، میل کچیل دور ہو رہا ہے، اور میرے دل کی ہر دھڑکن کہہ رہی ہے اللہ اللہ اللہ۔ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ مقبول ہے، کون مردود ہے؟
کو کیا کون ہے، کون مقبول ہے، کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے، جب تو لیں گے عمل سب کے میزان میں، تب چلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے، انبیاء اولیاء اہل بیت نبی تابعین و صحابہ پہ جب آ پڑی، انبیاء اولیاء اہل بیت نبی تابعین و صحابہ پہ جب آ پڑی، سب نے سجدے میں گر کر یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے، اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے، کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے، اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے، کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے، اے نصیر سکو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك. تاریخ اعلان ہونے دی کول کنا کلاس